تہجد کے ٹائم یہ ایک ایسی صورت مبارکہ ہے کہ اگر آپ اس صورت کو پڑھ کر کوئی دعا مانگیں گے، کوئی حاجت آپ مانگیں گے، کوئی بھی پریشانی سے لے کر آپ التجا کریں گے تو آپ کی لازماً قبول ہوگی۔ تو چلیے اس ٹاپک کو لے کر آگے اس کی جو مکمل انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی اس اسلامک ویڈیو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں تہجد اور سورۃ البقرہ، یعنی کہ قرآن پاک کی جو بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت میں کون کون سے فائدے ہیں، کون کون سے معجزات اور کمالات ہیں۔ بے شک اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کی روح اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، یعنی کہ یہ سورۃ البقرہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو اگر آپ اس صورت کو تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تو بے شک ویسے ہی آپ ایسا یقین کریں کہ وہ دعائیں جو ہیں انسان کی فرش سے عرش تک پہنچانے کی طاقت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو صورت آپ نے تہجد میں پڑھنی ہے وہ جو سورۃ البقرہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی مکمل انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں گی، اور ایک سبسکرائبر ہیں ان کی سٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ کس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا اور بڑی سی بڑی حاجت ان کی پوری ہوئی، کس طرح سے وہ پریشان تھے، ان کے مسئلے حل ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں سٹوری شیئر کروں گی۔ اور لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں دو چیزوں کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہمیں دین کے بارے میں علم نہ ہو تو ہم دین کی چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارا یقین عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں آپ کو دو باتیں بتانے لگی ہوں جن پر آپ کو خاص طور پہ آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ عظیم سمجھنا ہے، آپ نے ان دو چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ پہلی جو چیز ہے نمبر 1 پر وہ ہے تہجد کا ٹائم، یعنی کہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ بے شک یہ جو لائنز ہیں، یہ الفاظ آپ نے کہیں بار ہر جگہ پر سنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات عام نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے، یعنی کہ ہر ایک بندے سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اور اس وقت جس کی آنکھ کھلتی ہے، جس خوش نصیب کی آنکھ کھلتی ہے، وضو کر کے تہجد پڑھتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے تہجد کا ٹائم، اور دوسرے نمبر پر ہے سورۃ البقرہ، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت ہی فضیلت والی ہے اور باعث کمال ہے، بہت ہی زیادہ درجے رکھنے والی ہر ایک سورت کہلاتی ہے، لیکن تہجد کے وقت سورۃ البقرہ پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے سونے پر سہاگا ہو، کہ آپ کے پاس تہجد کا ٹائم بھی ہو اور یہ سورۃ البقرہ بھی آپ پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں بچتا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں بچتا تو اس کی دعائیں پھر بھی آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کے بنا مانگے ہوئے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے ان دو چیزوں کا معمولی نہیں سمجھنا، تہجد کا وقت اور سورۃ البقرہ کو، کیونکہ اس کی ایک نہیں بہت سی فضیلتیں ہیں اور انتہا کے کمالات ہیں۔ جب انسان ایک دن بھی اس عمل کو کرے گا تو بے شک اس کے جو کمالات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا۔ اس لیے آپ تہجد میں اس سورت کو پڑھیں پورے یقین کے ساتھ۔ اگر آپ کی بہت ہی بڑی حاجت ہے تو آج ہی سے آپ ایک پلان بنا لیجئے، سوچ لیجئے کہ آپ نے آنے والے کتنے دنوں میں اس کو لازماً لگاتار کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، یعنی کہ آپ 7 دن کا ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں، 15 دن کا، 20، 21، 27، یعنی کہ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے یہ اتنے دن، تو آپ اس حساب سے آپ نے ان ڈیز کو اپنے اوپر ایک ٹارگٹ بنا کے سٹارٹ کرنا ہے۔ لگاتار آپ نے تہجد کی نماز کو سورۃ البقرہ کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اور اس نماز میں سورۃ البقرہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی وہ کافی ہے 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک دن میں ایک پارہ مکمل کر لیجئے اور دوسرے دن میں آپ دوسرا پارہ مکمل کر سکتے ہیں، لیکن کامل یقین عقیدے کے ساتھ۔ وہ بھی آپ کا جو مقصد ہوگا، پریشانی ہوگی، اس بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، وہ مقبول ضرور ہوگی، لیکن آپ نے مسلسل توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 2 دن کیا اور تیسرے دن آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لگاتار آپ نے جتنے بھی دن اپنے ٹارگٹ بنائے ہیں، 15 دن، 21 دن یا پھر 7 دن، جتنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ نے اتنے دن اپنے لیے ٹارگٹ بنانا ہے، ایک نیت بنانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ مشکل، میری یہ پریشانی، میری حاجت قبول فرمائے۔ 7 دن میں لگاتار مکمل توجہ دھیان کامل یقین کے ساتھ میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو آپ میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں، اور بے شک
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو سٹارٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو معجزات ہوں گے وہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو دعا مانگنے کی توفیق بھی دے اور آپ کی دعا قبول نہ فرمائے۔ تہجد میں آنکھ کھولنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق اور تہجد تب ہی نصیب ہوتی ہے جب آپ کا مقدر بدلنا ہو، یعنی کہ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، جو بھی حاجت ہے وہ قبول ہونی ہو، کیونکہ نیک کام کی توفیق اس شخص کو تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ پاک کا حکم ہو، اور بہت سی حکمتوں کی وجہ سے دعا میں دیر سویر ہو جاتی ہے، اور آف کورس ہر شخص کے لیے ایک الگ ٹائم ہے، یعنی کہ ہر ایک شخص کی جو دعا ہے کسی کی جلدی اور کسی کی دیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کی دعا میں تاخیر ہو جائے تو اس پر اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، صبر سے کام لیں۔ جب بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو آپ نے سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے۔ تہجد میں آپ نے، یعنی کہ تہجد سے آپ نے جب نے اس دعا کو یا اس سورت کو جب پڑھنا ہے تو آپ نے فجر سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے اٹھ جانا ہے، تاکہ آپ کی فجر کی نماز بھی مس نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات تہجد پڑھ لی جاتی ہے اور فرض یعنی کہ فجر پھر چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو جب آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کا 5 وقت کی نمازوں پر بھی دھیان ہونا چاہیے، تاکہ آپ سے باقی جو نمازیں ہیں وہ مس نہ ہوں۔ اب ایک سبسکرائبر ہے جن کا کچھ ایک ٹرو سٹوری کی طرح ایک خاص بات بتانا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تو ان کو جو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ ان پر بھی عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سب کام ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ اسلامک انفارمیشن جب بھی آپ کے پاس پہنچتی ہے تو فقط اس کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ ان کی جاب کا کوئی مسئلہ تھا، جاب کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے، تو انہوں نے اسی عمل یعنی کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا، تو صرف 15 ڈیز یعنی کہ 15 دن کے اندر ہی ان کو جاب مل گئی، اور بہت ہی اچھی جاب ان کو ملی۔ تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی اسلامک ویڈیو آئے، کوئی بھی وظائف آئیں، تو ہمیشہ ان کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے روزمرہ زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل سے آپ کو نجات ملے، اور آپ کا اللہ پاک کی ذات اور اس کے کلام پر جو یقین ہے وہ پختہ ہو جائے۔ کیونکہ سورۃ البقرہ یا پھر قرآن پاک کی جو بھی سورت آپ پڑھتے ہیں، جب تک آپ کو اس میں یقین شامل نہیں ہے تو آپ کو اس کے مکمل خاص نتائج نہیں ملتے۔ سورۃ البقرہ جب انہوں نے پڑھی تو سوچئے، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اور وہ بھی تہجد جیسی عظیم نماز میں جب انہوں نے پڑھا تو بھلا کیسے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہ ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کامل یقین عقیدے کے ساتھ جب بھی کوئی وظائف کریں تو لازماً اپنے دل میں اپنی نیت کو خالص رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اب چلتے ہیں دعا مانگنے کے صحیح طریقے کی طرف، کیونکہ اکثر لوگ اس میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا پھر جیسے مرضی مانگ لی جائے۔ اب یہ بات بھی آتی ہے کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے، کوئی خاص طریقہ کار ہو یا جیسی مرضی مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے یا پھر وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، جو کوئی بھی شخص دعا کرتا ہے تو بے شک اللہ کی ذات اس شخص کی ہر زبان کو سمجھنے پر قادر ہے، یعنی کہ اگر کوئی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک شخص کی زبان کی جو لینگویج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی جس بھی زبان میں کوئی شخص اپنی التجا کو پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی لینگویج کو، اس کی زبان کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پاک ذات جو ہے وہ سب کے دلوں کے بھید کو جانتی ہے۔ لیکن ہم جو اس پاک ذات سے جب مانگتے ہیں تو پھر ہمارا اس وقت حق یہ ہے کہ ہم ادب و احترام، عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا کو مانگیں۔ جیسے کہ اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے نیت کی، آپ کی نیت کیا ہے، کیوں ہے۔ جیسے آپ نے پنجابی کی ایک کہاوت سنی ہوگی، نیتا نال مرادہ، اس لیے یہ بات جو خاص کہی گئی وہ اس لیے کہ آپ کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو رحمت اور مدد کی پوری جو یقین ہے مکمل طور پر ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہی ذات ہے جو رحمت فرمانے والی ہے اور مدد بھی وہی ذات کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے طہارت کی، یعنی کہ آپ کا پاک صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور جو کچھ بھی آپ مانگیں تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ وضو کی حالت میں دعا کریں، کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حمد و ثنا، دعا سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کو اور زیادہ نوازتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے درود پاک کو پڑھنا، خلوص ہونا، خشوع خضوع ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، جو ہماری دعائیں قبول کروانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سب سٹیپس جو آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ آپ کی دعاؤں کو
فرش سے عرش تک لے کے جانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے آج سے ہی آپ تہجد کی نماز میں سورۃ البقرہ کی اس خاص وظیفے کو کرنا شروع کر دیجئے۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشیں، مقصد ہیں، وہ چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہوگا کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا آپ کے وہ مسئلے مسائل آہستہ آہستہ جب حل ہوں گے وہ آپ کے سامنے اس کے معجزات اور اس کے کمالات ہوں گے۔ اور دعا کرتے وقت آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، تو اس لیے لازماً آپ اس انفارمیشن کو اپنے عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور خاص طور پر کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔